بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرے دونوں ساتھی بھی پراسرار قوتوں کے مالک تھے۔ ظاہر ہے کالی دیوی کے حکم پر انہیں میرے ساتھ کیا گیا تھا۔ یقیناً ان کے پاس بھی بہت کچھ ہوگا اور اس کا تجربہ مجھے راستے میں ہوتا بھی رہا تھا۔ یہ دونوں دو بڑے شکاریوں کی حیثیت سے میرے ساتھ تھے، لیکن میرے غلاموں کی طرح میرا ساتھ دیتے تھے۔ جہاں انسانوں کی موجودگی کا تھوڑا تھوڑا احساس ہوتا تھا، ہانکے والوں نے شیر کو اپنے بیچ گھیر رکھا تھا۔ میرے دوسرے ساتھی نے کہا، مہاراج ہوشیار رہیں، رائفل سنبھالے رکھیں۔ میری نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں اور میں نے بخوبی یہ دیکھ لیا تھا کہ ایک درخت پر چھان باندھا گیا ہے اور وہاں سے شیر کے شکار کی تیاری ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں بھی مستعد ہو گیا اور ہم نے ایک درخت کے پیچھے پناہ لی۔ لیکن ہمیں یہاں آئے ہوئے کوئی 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے والے درخت سے ایک شخص نیچے اتر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی اور غالباً اس نے زمین میں آ کر شکار کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن میری آنکھوں نے اس کے کچھ پیچھے، تقریباً 20 گز پیچھے، اس خوفناک لمبے شیر کو بھی دیکھ لیا تھا جو بالکل زمین سے چپکا ہوا اس کی گھات میں آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے خون کی روانی ایک دم تیز ہو گئی۔ یہ تو بڑا دلچسپ کھیل ہو رہا تھا۔ وہ شخص بالکل مخالف سمت میں جا رہا تھا جبکہ شیر خود اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ تو شکاری کے شکار ہونے والی بات تھی۔ شیر کا اور اس کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ بہاری لال نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مہاراج ہوشیار، وہ ہریش مکھرجی ہی ہے اور اس وقت اس کا جیون موت کی نوک پر رکھا ہوا ہے۔ ابھی بہاری لال نے اپنا جملہ ختم کیا ہی تھا کہ شیر خوفناک انداز میں دھاڑا اور اس نے خوب لمبی چھلانگ لگائی۔ وہ فضا میں بلند ہوا ہی تھا کہ اچانک میری رائفل چل گئی۔ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس میں میری کسی کوشش کا دخل نہیں تھا۔ بس مجھے یوں لگا تھا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اوپر کیے ہوں اور میری رائفل کو چلا دیا ہو۔ 1 2 3 گولیاں یہاں چلی تھیں اور شیر جو لمبی چھلانگ لگا کر اس شخص پر، جو شاید خود شیر کی تلاش میں آگے بڑھ رہا تھا، پہنچ چکا تھا کہ میری گولیوں کا شکار ہو گیا۔ وہ صرف 2 یا 3 فٹ کے فاصلے پر رانا ہریش مکھرجی کے پاس گرا تھا اور زمین پر لوٹ رہا تھا۔ رانا ہریش مکھرجی یا وہ جو بھی شخص تھا، پتھر کی طرح ساکت ہو گیا تھا۔ غالباً اس کے اعصاب اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ فوراً ہی چاروں طرف سے تیز روشنیوں نے اس کے منظر کا احاطہ کر لیا اور پھر بہت سے لوگ دوڑ پڑے۔ ان کی تعداد 10 یا 11 تھی۔ وہ رانا ہریش مکھرجی کے پاس پہنچ گئے۔ بہاری لال نے یہ تصدیق کی تھی کہ وہی ہریش مکھرجی ہے اور میں نے بھی اس کی بات مان لی تھی۔ پھر رانا ہریش مکھرجی کو ہوش آ گیا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کچھ پوچھنے لگا۔ غالباً وہ پوچھ رہا تھا کہ گولی کس نے چلائی۔ کسی نے بھی اعتراف نہیں کیا۔ تو میں آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ چل کر ان کے قریب گیا۔ وہ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جھک کر شیر کو دیکھا جو اب دم توڑ رہا تھا۔ گولیاں بڑی کارگر رہی تھیں۔ صرف 1 لمحے کی تاخیر ہو جاتی تو شیر نے رانا مکھرجی کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا ہوتا۔ وہاں جتنے افراد تھے سب کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ رانا ہریش مکھرجی بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نگاہ میری رائفل کی جانب اٹھی۔ ایک شکاری فوراً پہچان سکتا ہے کہ کون سی رائفل سے کتنی دیر پہلے گولی چلائی گئی ہے۔ میری رائفل کو دیکھتے ہی اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس وقت شیر جس رائفل کی گولیوں کا شکار ہوا ہے وہ یہی رائفل ہے۔ اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے آثار پیدا ہوئے اور اس نے تعریفی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس وقت آپ میرے لیے زندگی کے فرشتے ثابت ہوئے ہیں۔ ایک شکاری بھلا کیوں نہیں جان سکتا کہ وہ کن حالات کا شکار ہو گیا تھا اور موت اس سے کتنی دور رہ گئی تھی۔ کسی کا شکریہ ادا کر دینا، اور وہ بھی 2 الفاظ میں، بڑی آسان اور سادہ سی بات ہے، لیکن کسی نے جو کچھ کیا ہوتا ہے
اسے اس کا صحیح مقام دینا بھی ایک بڑا ہی مشکل کام ہے۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اس سمے میرا جیون بچایا۔ اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے بھی وہی الفاظ ادا کرنے تھے جو اس وقت ادا کیے جا سکتے تھے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں ایک بہادر شکاری کے بر وقت کام آ گیا۔ میرا نام راج ہنس ہے، میں نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور نہ صرف رانا ہریش مکھرجی بلکہ اس کے ساتھ کے تمام لوگ حیرت سے اچھل پڑے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ شاستری نے منصوبے کے مطابق میرا نام ایک بڑے اور اچھے شکاری کی حیثیت سے دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ یہ سب کچھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہو رہا تھا کہ سب کے منہ سے بیک وقت نکلا، راج ہنس۔ ادھر رانا ہریش مکھرجی میرا ہاتھ چھوڑ کر میری طرف لپکا اور دوسرے لمحے اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو آپ ہیں راج ہنس؟ ہونا ہی چاہیے تھا۔ آپ کے سوا بھلا کون ہو سکتا تھا جو اس طرح میرا جیون بچا لیتا؟ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمیں ملے۔ منصوبے کے مطابق ہی میرے دونوں ساتھیوں نے کہا، اب تم یہاں اپنی تعریفیں کرواتے رہو گے یا واپس بھی چلو گے؟ اپنا کارنامہ سر انجام دے چکے ہو تو چلو۔ دونوں ہی کا لہجہ بہت خراب تھا۔ یہ سب منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا۔ رانا ہریش مکھرجی نے چونک کر انہیں دیکھا اور بولا، یہ کون ہیں؟ ہم جو کوئی بھی ہیں رانا جی، آپ کا جیون بچ گیا، بس اب آپ اپنا راستہ ناپیں۔ بھائی، میں تو شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور آپ لوگ ہیں کون؟ میں بتاتا ہوں رانا صاحب، میں ابھی شکار کی دنیا میں نیا آیا ہوں۔ شوق بچپن کی عمر سے ہی رہا ہے۔ میرے پتا جی بھی ایک ماہر شکاری تھے۔ ان کے ہی جنگلوں میں بھٹکتا پھرا ہوں، مگر ہم غریب لوگ تھے، غربت کی وجہ سے کوئی بڑا نام نہیں کما سکے، بس راجا مہاراجاؤں کے ہاں نوکریاں ہی کرتے رہے۔ میں بھی ان لوگوں کی چاکری کرتا ہوں۔ کہانیاں ختم ہو جائیں تو واپس آ جانا، ہم چلتے ہیں۔ میرے دونوں ساتھیوں نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے۔ رانا ہریش مکھرجی افسوس بھری نگاہوں سے مجھے اور انہیں دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، یہ تو اتیاچار ہے، اتنا بڑا نام۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ راج ہنس جی کوئی بہت بڑے جاگیردار ہوں گے، اور اب جب وہ شکار کی دنیا میں نکلے ہیں تو انہوں نے اپنے کارنامے دکھائے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا کام کر لیا ہے، آپ چاہیں تو مجھے اپنا جیون بچانے کے بدلے 150 روپے دے سکتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے مجھے، پر میری اوقات ہی یہی ہے۔ ہرے رام ہرے رام ہرے رام، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اگر ایک بات کہوں میں آپ سے تو آپ اسے جھوٹ سمجھیں گے۔ نہیں مہاراج، کہیے آپ کیا بات ہے؟ کتنا بڑا پریوار ہے آپ کا؟ رانا ہریش مکھرجی نے سوال کیا۔ جتنا بڑا آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ مطلب یہ کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہری رام چندر جی جو میرے ساتھ تھے اور پردھان سنگھ جی دونوں آپس میں چاچے تائے کے بیٹے ہیں، بس انہی کے ساتھ رہتا ہوں۔ کھانا کپڑا دے دیتے ہیں، تھوڑی سی تنخواہ دے دیتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں ہنسراج جی، میں نے اپنا تعارف تو آپ سے کروایا ہی نہیں۔ میرا نام ہریش مکھرجی ہے، جامسری میں میری جائیداد ہے، وہیں رہتا ہوں۔ شکار کا بہت شوقین ہوں۔ آپ اگر چاہو تو اسی سمے انہیں چھوڑ دو، میں آپ کو آپ کا صحیح مقام دوں گا۔ میں نے گہری نگاہوں سے رانا ہریش مکھر کو دیکھا، پھر بولا، میں ابھی ایک بات کہوں گا، آپ جھوٹ تو نہیں سمجھیں گے؟ بالکل نہیں، آپ کہیں۔ آج ہی میں نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ یہ چند دن ان کے ساتھ بتا لوں، اس کے بعد ان کی نوکری چھوڑ دوں گا۔ بہت ہی بد دماغ لوگ ہیں، الٹا کام خود کرتے ہیں، الزام مجھ پر لگا دیتے ہیں۔ ایک بھی کارتوس ضائع ہو جائے تو 100 باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ارے تو لعنت بھیجیے آپ ان پر، اور چلیے میرے ساتھ ابھی اور اسی سمے۔ کیا سامان ہے ان کے ہاں آپ کا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہوتا بھی تو بھی میں آپ سے یہی کہتا کہ چھوڑ دیجئے انہیں آپ۔ ابھی چلیں میرے ساتھ۔ میں نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ حالانکہ ایسے کام اتنی جلدی سے نہیں ہو جاتے، دوسرے کو شبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن رانا ہریش مکھرجی جس طرح مجھ سے متاثر ہوا تھا کہ فوراً ہی مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گیا، اور میں نے بھی سوچا کہ بہت زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ان دونوں کو تو میرے ساتھ اسی لیے لگایا گیا تھا کہ میں جس طرح بھی ممکن ہو سکے رانا مکھرجی کا قرب حاصل کر لوں۔ بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس علاقے میں ہم آئے ہی اسی لیے تھے۔ ساری معلومات شاستری نے کر لی تھی کہ رانا مکھرجی ان دنوں کہاں شکار کھیل رہا ہے، اور اس کے بعد مجھے ان لوگوں کے ساتھ یہاں بھیج دیا گیا۔ بہرحال
میں نے رانا ہریش مکھرجی کے ساتھ چلنے پر آمادگی ظاہر کر دی اور وہ لوگ مجھے لے کر اپنے کیمپ کی جانب چل پڑے۔ جام سری سرسبز و شاداب شہر تھا، ہر طرف درخت لہلہا رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ شہر رانا ہریش مکھرجی کے پرکھوں نے آباد کیا تھا اور اس کے بعد سے یہ بہت خوبصورت چلا آ رہا تھا۔ اس کے گرد ایک دریا بہتا تھا جو اسے شاداب کرتا تھا۔ ہریش مکھرجی کی حویلی بھی بہت خوبصورت درختوں میں گھری ہوئی تھی، اندر اور باہر سے انتہائی شاندار تھی۔ بہت ہی اعلیٰ درجے کا مہمان خانہ بنا ہوا تھا۔ اس سے بہت آگے جا کر رانا ہریش مکھرجی کی رہائشی عمارت تھی، بالکل راجاؤں کے سے ٹھاٹ باٹ تھے۔ مجھے مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا، چونکہ میں نے رانا ہریش مکھرجی کی زندگی بچائی تھی جس کا تذکرہ خاص لوگوں سے بھی کیا گیا تھا۔ چنانچہ میری بڑی آؤ بھگت ہو رہی تھی۔ میں بہرحال یہاں پہنچ گیا تھا جہاں شاستری مجھے پہنچانا چاہتا تھا۔ ایک نام لیا تھا اس نے، وہ تھا روپ گجنالی۔ یہ روپ گجنالی کیا چیز تھی اس کے بارے میں ابھی تک تو کچھ معلوم نہیں ہوا تھا۔ ہاں اتنا پتہ چلا تھا کہ ہندوؤں کی بہت ہی مقدس کالی دیوی کی موجد کالی سے روپ گجنالی کی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس کا مقصد ہے کہ روپ گجنالی بھی کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہوگی، لیکن اس حویلی سے اس کا کیا تعلق ہے یہ تو اب بعد میں ہی پتہ چلنے والا تھا۔ یہاں مجھے ہر طرح کی سہولتیں حاصل تھیں۔ میں مہمان خانے میں رہ رہا تھا۔ مہمان خانے کے کئی حصے تھے، لیکن اس وقت تنہا میں ہی اس مہمان خانے میں شامل تھا۔ غالباً تیسرا دن تھا جب 2 خادمائیں میرے پاس آئیں اور ان میں سے ایک نے کہا، آپ کو راجوتی جی بلا رہی ہیں۔ کون؟ میں نے سوال کیا۔ راجوتی کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات جو مجھے حاصل ہوئی تھیں وہ یہ تھی کہ وہ رانا ہریش مکھرجی کی بہن تھی۔ میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ لیکن اس نے کیوں بلایا ہے؟ میں نے خادماؤں سے کہا۔ آپ کو یقین ہے کہ راجوتی جی نے ہی مجھے بلایا ہے؟ خادماؤں نے حیران نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، اس میں یقین نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ پہلی بار اندرونی عمارت کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن دل میں یہ خیال بھی تھا کہ کہیں یہ بات رانا ہریش مکھرجی کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔ عام طور سے باہر کے لوگوں کو اندرونی حصوں میں نہیں بلایا جاتا، لیکن بہرحال میں مجبور تھا۔ ملازمائیں جو بڑے خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھیں مجھے لیے ہوئے اندرونی حصے میں پہنچیں اور انہوں نے مجھے بہت ہی عالی شان ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا۔ وسیع و عریض ڈرائنگ روم کریم اور سنہری کلر کے فرنیچر اور پردوں کے ساتھ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ملازماؤں نے کہا، آپ یہاں تشریف رکھ کر انتظار کیجئے، ہم کماری جی کو جا کر اطلاع دیے دیتے ہیں۔ کماری یقیناً راجوتی جی کو ہی کہا جاتا ہوگا۔ ویسے میں نے زندگی میں راجاؤں، مہاراجاؤں اور بڑے بڑے جاگیرداروں کے بارے میں صرف سنا ہی تھا۔ میں تو ایک معمولی سے گھرانے کا آدمی تھا۔ اگر وہ چور صاحب میرے لیے اس رقم کی عنایت نہ کر جاتے تو شاید اس وقت بڑی معمولی سی نوکری کر رہا ہوتا، لیکن وہ رقم کافی عرصے تک میرا ساتھ دے چکی تھی اور اب بھی ایک اچھی خاصی تعداد ایک ایسی جگہ محفوظ تھی جہاں اگر جا کر میں اسے حاصل کرتا تو وہ مجھے بآسانی مل سکتی تھی۔ بہرحال میں انتظار کرتا رہا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا اور اس کے بعد مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ مجھے یہاں لا کر بٹھا دیا اور اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ پتہ نہیں رانا مکھرجی کو معلوم بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے غصے میں سوچا کہ اب مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے، لیکن میں اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر جو شخصیت اندر داخل ہوئی اسے دیکھ کر ساری کوفت دور ہو گئی۔ مجھے تو یہ احساس تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کماری راجوتی جی کوئی عمر رسیدہ سنجیدہ سی خاتون ہوں گی۔ انہوں نے مجھے ہو سکتا ہے روپ گجنالی کے سلسلے ہی میں بلایا ہو، لیکن جو شخصیت اندر داخل ہوئی تھی وہ نو عمر اور شوخ آنکھوں والی ایک حسینہ تھی جس کا قیامت خیز حسن ایسا تھا کہ ایک لمحے کے لیے تو میری کھوپڑی ہی پتھرا گئی تھی۔ میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت اور دل فریب لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں پلک جھپکانا بھول گیا اور اسے گھورتا رہا۔ راجوتی کی عمر بمشکل 20 سال ہوگی، اور اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ وہ ایک ہندوستانی شہزادی ہے تو میں اسے کوئی غیر ملکی لڑکی تصور کرتا۔
اس کے بالکل سنہرے بال اور بے حد لمبے تھے، خاص طور سے سر پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں کسی بلی کی طرح گہری اور نیلی تھیں، اور ان میں لگی ہوئی کاجل کی لکیریں تیر کی طرح دونوں سمت پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا لباس ڈھیلا ڈھالا مگر قیمتی تھا۔ اس کا قد دراز تھا اور وہ اتنے باوقار اور شاہانہ انداز میں کھڑی ہوئی تھی کہ میرے لیے اس پر زیادہ دیر نگاہیں جمانا ممکن نہ رہا۔ پھر جب اس کی سرخ رسیلے ہونٹوں کی جنبش ہوئی تو میں جیسے خواب سے چونک اٹھا۔ اس کی مترنم آواز نے کمرے میں آیا ہوا طلسم توڑ دیا۔ کیا تم دماغی توازن کھو چکے ہو؟ انداز میں ایک تمکنت لیکن خوبصورتی تھی۔ جی؟ میں حیران ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی نچلے درجے کے انسان ہو، تمہیں گفتگو کے آداب بھی نہیں آتے۔ کماری راجوتی کی آواز پھر ابھری۔ جی میں میرے منہ سے نکلا اور اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ ذرا اپنی آواز پر غور کرو۔ جی میں، یہ تو بکروں جیسی آواز ہے۔ ویسے تمہارے بارے میں نے جو سنا ہے وہ تو تم نظر نہیں آئے۔ اچانک ہی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میرا چہرہ غالباً سرخ ہو گیا تھا۔ باقی ساری باتیں اپنی طرف، لیکن ایک نوعمر خوبصورت لڑکی میری توہین کر رہی ہے۔ میں خاموش رہا۔ وہ بڑی تمکنت کے ساتھ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور مدھم سی مسکراہٹ جیسے وہ روکے ہوئے تھی۔ اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے وہ میری بدحواسی پر لطف لے رہی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے میرے بھائی رانا ہریش مکھرجی کی جان بچائی ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم ایک ماہر شکاری ہو اور تمہاری دھوم جگہ جگہ مچی ہوئی ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب تم ہمارے ساتھ ہی رہا کرو گے۔ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ میں نے اب اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ جتنی توہین ہو گئی تھی اتنی ہی کافی تھی۔ میں نے اب بھی خاموشی اختیار کی۔ کیا تم خاموش رہنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ آپ ہی بتائیے کہ آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ پہلی بار میری آواز ابھری اور راجوتی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ ہوئی نا بات۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہیں غصہ دلانا چاہتے تھے۔ ہمیں جی میں اور میاؤں میاؤں والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں سے انسانوں ہی کی طرح باتیں کریں۔ اب تمہارے لہجے میں جو غصہ پیدا ہوا ہے وہ ہمیں بہت پسند آیا ہے۔ تمہاری آواز بھی بہت اچھی ہے اور تمہاری شخصیت بھی بہت خوبصورت۔ غصے میں تمہارے رخسار سرخ ہو گئے تھے اور ہمیں اس طرح کے سرخ چہرے والے نوجوان بہت پسند آتے ہیں۔ بات ہی مختلف ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کی۔ بیٹھو، بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ ہم نے تمہیں مہمانوں کی طرح بلایا ہے اور ویسے بھی تم ہمارے محسن ہو۔ میں ایک گہری سانس لے کر بیٹھ گیا اور پھر میں نے کہا، دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے ساری باتیں تقریباً سچ ہی کہی ہیں کہ میں ایک نچلی سطح کا انسان ہوں۔ اس سے پہلے میں کبھی اتنی شاندار حویلی میں نہیں گیا۔ اس سے پہلے میں نے اتنے شاندار لوگوں سے گفتگو نہیں کی، اور سچی بات کہوں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی خوبصورت لڑکی سے بات نہیں کی جسے دیکھتے ہی انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ یہ آخری جملے میں نے ہوش و حواس کے عالم میں کہے تھے اور دل ہی دل میں گھگیاتے ہوئے اپنی محافظ روحوں سے درخواست کی تھی کہ اگر میری شامت آ رہی ہے تو مجھے اس سے بچائیں۔ لیکن میں نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی اور وہ بولی، اچھا جناب، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک دم ہوش آ گیا ہے اور اب آپ ہمیں بے وقوف بنانے پر تل گئے ہیں۔ نہیں کماری جی، میں نے کون سی بات میں آپ کو بے وقوف بنایا ہے؟ ویسے ہم آپ سے ایک بات کہیں، آپ کا نام ہنس راج ہے نا؟ جی صرف جی کہیں۔ جی کیا ہوتا ہے؟ وہ بولی، جی میرا نام ہنس راج ہے۔ ہنس راج جی، ہمیں کسی بہت اچھے دوست کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک بات بہت غلط کہہ دی ہے جس کے لیے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا نا کہ آپ نچلی سطح کے آدمی ہیں۔ آپ نے اس بات کو خاص طور سے محسوس کیا چونکہ اپنے الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ نہیں محترمہ، سچ تو سچ ہی ہے اور سچ سے گریز ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ کی بڑائی ہے۔ آپ نے کس وجہ سے مجھے طلب کیا؟ اچانک ہی اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ کسی قدر روٹھے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، ٹھیک ہے، طنز کیے جائیے آپ۔ میں نے تو ایک طرح سے معذرت کر لی ہے۔ اب آپ مجھے معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہیں تو آپ کی مرضی۔ بہرحال آپ کا شکریہ
کہ آپ نے میرے بھائی کا جیون بچایا، اس کے لیے میں آپ کی آبھاری ہوں۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر کہا، بات وہی آ جاتی ہے کماری جی کہ میں آپ کے سامنے بڑی معمولی سی شخصیت کا مالک ہوں اور میری مجال نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی تلخ بات کہہ سکوں۔ آپ مجھے حکم دیجئے کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ دوستی کے لیے کہہ چکی ہوں کہ مجھے ایک اچھے ساتھی اور ایک اچھے دوست کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتی ہیں تو آپ رانا جی سے بات کریں، میرے لیے جو حکم ان کا ہوگا میں اسے سر انجام دوں گا۔ کر لوں گی، میں خوش نہیں ہوئی آپ سے، چلتی ہوں، اس نے کہا اور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ کچھ عجیب سی شخصیت تھی اس کی، میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کمبخت اتنی حسین تھی کہ انسان کا دل اس کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں جھرجھری لے کر اٹھ گیا۔ اب اتنا معزز انسان بھی نہیں تھا کہ آرام سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہتا۔ بہرحال اٹھا اور خود بھی واپس آ کر مہمان خانے میں بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد پورا دن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو قابل ذکر ہوتی۔ شاستری یا اس کے کسی حواری نے بھی مجھ سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تھا، اور جب تنہائی ہوتی تو سوچوں کے دائرے اتنے وسیع ہو جاتے کہ میرے لیے صورتحال کو سنبھالنا مشکل ہوتا۔ رات کا کھانا بھی مجھے مہمان خانے ہی میں دیا گیا، اور یہ اچھا ہی تھا، کیونکہ بہرحال اب تک جو صورتحال تھی وہ کسی بھی طور پر پریشان کن نہیں تھی۔ شاستری کے ہاں بھی مجھے بھاجی ترکاری دی جاتی تھی، یہاں بھی وہی ہوتا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی الجھن کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر رات ہو گئی، حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ میں بھی آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گیا اور وقت گزرتا رہا۔ نئی جگہ تھی اس لیے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر گزرے ہوئے واقعات جس طرح انسانی ذہن پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ میرے ذہن پر بھی مسلط ہو گئے۔ سب کچھ ہو گیا تھا، ماں باپ مر چکے تھے، بہن کی تو خیر شادی ہی ہو گئی تھی، اس لیے وہ خود بخود راستے سے ہٹ گئی تھی، لیکن میں اپنی ان دوست روحوں کو نہیں بھول سکتا تھا جن کے ساتھ گزرنے والے پر لطیف لمحات میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھے۔ مجھے وہ حسین دن یاد آتے رہتے تھے جب میں ان کے درمیان ہوتا تھا، اور آپ لوگ تصور کریں کہ اگر کسی کی روحوں سے دوستی ہو تو وہ کیا سوچے۔ زندگی کے حسین ترین لمحات تھے وہ، بلکہ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی عقل ہوتی تو میں ان روحوں کی دوستی سے نہ جانے کیا کیا فائدے اٹھا سکتا تھا۔ قبلہ سمندر شاہ تو بس چلے وظیفوں ہی میں لگے رہا کرتے تھے، لیکن میں ان روحوں سے دوستی کر کے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا عالم ثابت کر سکتا تھا۔ جس کی معاون اور دوست روحیں ہوں اسے کیا حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب تو عجیب و غریب جال میں پھنس چکا تھا۔ کالی دیوی نے نہ جانے کیا کیا چکر چلا کر مجھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور اس کے بعد پے در پے ایسے واقعات ہو رہے تھے جو آج تک میری سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ کبھی کبھی ان واقعات کا ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا تو بہت سے راز منکشف ہوتے تھے۔ مثلاً میرے والد ایک کچے عامل تھے جنہیں شاید کوئی علم نہیں آتا تھا، لیکن شاید روزی کمانے کے لیے وہ الٹے سیدھے چلے وظیفے کرتے رہتے تھے، اور آخرکار ایک جن کو قبضے کرنے کے چکر میں وہ خود ایک جن کے قبضے میں آ گئے اور ہمارا کریا کرم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں اپنے شوق کی تکمیل کے لیے گھر سے نکلا اور کلکتہ پہنچ گیا، اور وہاں میری ملاقات فوراً ہی کالی دیوی سے ہو گئی۔ وہ پہلے مجھے کالی کے مندر میں لے گئی، اور اس کے بعد مجھے وہ سوم رس پلا کر، جس کے بارے میں بعد میں یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ خون ہے اور پتہ نہیں اس میں اور کیا کیا غلاظتیں شامل ہوں گی، اس نے مجھ سے میرا مذہب چھین لیا۔ ایک گندے جسم کو بھلا پاک روحیں کیسے قبول کر سکتی ہیں؟ وہ گندگی کالی دیوی کے ذریعے میرے وجود میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کا اس سے بڑا ثبوت اور بھلا کیا ہو سکتا تھا کہ کلام مقدس کا وہ پھٹا ہوا ورق جسے میں نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی وہ اڑ کر مجھ سے دور چلا گیا اور میرے ہاتھوں میں آگ لگ گئی۔ یہ مجھ پر میری اصلیت کا اظہار تھا، اور اب اسی چکر میں نہ جانے میں کہاں سے کہاں تک یہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ جاپ بھی جو مجھے بتائے گئے تھے یقیناً مجھ سے میرا مذہب چھیننے کا باعث بنے تھے۔ میں بستر پر لیٹا اپنی سوچوں میں گم تھا کہ نہ جانے کہاں سے نیند کی دیوی میری پلکوں میں داخل ہو گئی اور میری پلکیں ایک دوسرے سے جڑ گئیں۔ سوتے میں پتہ نہیں کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔
آنکھ کھلنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن کھٹکا دوبارہ ہوا اور میری نگاہیں دروازے کے اس روشن دان کی طرف اٹھ گئیں جو ہوا اور روشنی کے لیے بنایا گیا تھا۔ کھٹکا اسی روشن دان میں ہوا تھا اور اس روشن دان میں جو کچھ نظر آیا تھا اس نے ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں خون منجمد کر دیا۔ نہ جانے کیا شے تھی، اگر وہ بلی تھی تو اتنا بڑا چہرہ میں نے کبھی کسی بلی کا نہیں دیکھا تھا۔ بہت بڑا چہرہ تھا جو روشن دان کے طول و عرض میں سمایا ہوا تھا، اور اس چہرے میں 2 آنکھیں، 2 جلتے ہوئے بلب جن کا رنگ نیلا تھا اور جن میں 2 سرخ پتلیاں سیدھی کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ یہ آنکھیں میرا ہی جائزہ لے رہی تھیں۔ میرے بدن میں سرد لہریں دوڑتی رہیں۔ کوئی شیر تو ہو نہیں سکتا، یقیناً وہ بلی ہی تھی۔ ویسے بھی رانا ہریش مکھرجی شکاری ضرور تھے، لیکن مجھے بالکل علم نہیں ہو سکا تھا کہ انہوں نے اپنی اس حویلی میں کوئی شیر پالا ہوا ہے، اور پھر بلی اور شیر کے چہرے میں جو ایک فرق ہوتا ہے وہ بہرحال نمایاں تھا۔ میں پتھریلی نگاہوں سے روشن دان سے جھانکتی ہوئی ان آنکھوں کو دیکھتا رہا جو مجھ پر سحر طاری کر رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی وہ چہرہ روشن دان سے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے کا جسم چہرے کی نسبت کافی چھوٹا تھا، اور اب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی پراسرار بلی ہی ہے۔ روشن دان سے وہ ایک کارنس پر کودی اور مکمل طور پر میری نگاہوں میں آ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں جیسے بے جان ہو گئے تھے اور میں انہیں ہلانے کے باوجود نہیں ہلا سکتا تھا۔ بلی کارنس سے نیچے کودی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، لیکن نہ تو میرے منہ سے کوئی آواز نکل سکتی تھی، نہ میں ہوش ہوش کر کے اسے بھگا سکتا تھا۔ بلی آگے بڑھی اور میری مسحری زور سے ہلی۔ وہ گدے پر چڑھ گئی تھی۔ میں اب کیا کروں؟ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے میرے پاؤں سونگھے، ایک پاؤں، پھر دوسرا پاؤں، اور وہاں سے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں کو سونگھنے لگی، اور پھر وہ میرے سینے پر چڑھ گئی۔ اف! اس کا وزن کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ دبے قدموں میرے چہرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس وقت کی بے بسی کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ میرا بدن بے جان تھا اور میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ بلی مجھے سونگتی رہی اور پھر اچانک ہی چوکنی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی وقت ایک اور بلی اسی روشن دان سے نمودار ہوئی اور براہ راست اس بلی پر کود پڑی۔ پہلی بلی ایک دم جھکائی دے کر مسحری سے نیچے اتری، لیکن دوسری بلی اس سے زیادہ تیز اور تندرست تھی۔ اس نے ایک لمحہ نہ دیا اور پہلی بلی پر حملہ آور ہو گئی، اور اس کے بعد دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں۔ ان کے حلق سے بھیانک آوازیں نکل رہی تھیں اور انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں دبوچنے کی کوشش جاری رکھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ جنگ دیکھتا رہا۔ دونوں بلیاں انتہائی خونخوار انداز میں ایک دوسرے کو بھنبوڑ رہی تھی اور میں بدستور انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ ایسی خوفناک لڑائی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بلیاں ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف تھیں اور دوسری بلی پہلی بلی پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ پہلی بلی بھاگنے کی کوشش میں تھی، چنانچہ اس نے پاؤں دبائے اور ایک لمبی چھلانگ لگا کر کارنس پر چڑھ گئی، پھر وہاں سے روشن دان کی طرف، جبکہ دوسری بلی نے اس بار بھی زبردست جسمانی قوت کا مظاہرہ کیا تھا اور نیچے سے براہ راست روشن دان پر چھلانگ لگائی تھی۔ وہ روشن دان کے سرے پکڑنے میں ناکام ہوئی، لیکن نیچے گرتے ہی وہ پھر تڑپی اور اس نے بھی کارنس پر چھلانگ لگائی اور پھر یہاں سے روشن دان پر اور روشن دان سے دوسری طرف کودی۔ جیسے ہی بلی نگاہوں سے اوجھل ہوئی، میرے بدن میں جیسے جان آ گئی۔ میں پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے تیز روشنی جلائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن بے سود۔ وہاں زمین پر خون کے چند قطرے ضرور نظر آ رہے تھے۔ دونوں بلیاں لڑی ہی اس انداز میں تھیں کہ زخمی ہو گئی تھیں، مگر یہ چکر کیا تھا؟ ایک بات جو میرے دل میں بار بار آ رہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ وہ بلیاں نہیں تھیں۔ ویسے تو میری زندگی ہی پراسرار واقعات کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی، لیکن یہ واقعہ بہت بھیانک تھا۔ پہلی بلی کون تھی اور مجھے کیوں سونگ رہی تھی، اور کیا چاہتی تھی وہ؟ اور پھر دوسری حملہ آور بلی، اپنے طور پر بہت سی قیاس آرائیاں میں کر سکتا تھا، حقیقت تو اللہ ہی جانتا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا اسی کمرے میں سوتا رہوں یا پھر کمرے سے نکل کر باہر کا چکر لگاؤں؟ اب میں اتنا بھی بے حس نہیں تھا کہ آرام سے کمرے میں بیٹھ جاتا۔
مجھے کمرے سے تو باہر نکلنا تھا اور باہر جا کر دیکھنا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ تا حد نگاہ پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حویلی میں تمام ہی لوگ سو چکے تھے۔ بہت دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اپنے کمرے کے عقب تک جانے کے لیے مجھے کافی لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ باہر کسی بلی کی لاش تو نہیں پڑی ہوئی۔ یہ بھی اندازہ تھا کہ حویلی میں یقیناً رات کے چوکی دار بھی ہوں گے۔ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو میں اس سے یہی کہوں گا کہ کمرے کے اندر طبیعت میں گھٹن ہو رہی تھی، چنانچہ تھوڑی سی سیر کے لیے باہر نکل آیا تھا۔ یہ سوچ کر میں باہر نکلا اور لمبا چکر لگا کر آخر کار اپنے کمرے کے عقب میں پہنچ گیا۔